بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور حسب سابق ہم آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 25 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے اوقات اور ساعات میں ہمارا یہ تعلیمی اور تذکیری سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ہمارے اصل محاضرے اور مقالے کا موضوع ہے اسلام اور دور حاضر کے شبہات و مغالطے۔ آج کی نشست میں شبہ اور مغالطے کا عنوان اور موضوع ہے قرآن کریم کی تفسیر و تشریح پر صرف علماء کرام ہی کی اجارہ داری کیوں ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر و تشریح پر صرف علماء کرام ہی کی اجارہ داری کیوں ہے؟ یعنی یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر صرف علماء کرام ہی کو کرنے کا کیوں حق حاصل ہے؟ کیا ہم قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ شبہ اور مغالطہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت مفتی صاحب کے ملفوظ کی روشنی میں یہ شبہ اور اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، لہذا ہر شخص کو اس سے اپنی سمجھ کے موافق فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، اور اس کی تشریح و تفسیر پر صرف علماء کی اجارہ داری قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ بھی انتہائی سطحی اور جذباتی اعتراض ہے، جسے حقیقت پسندی اور معاملہ فہمی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ قرآن کریم بلا شبہ تمام انسانوں کے لیے سرمایہ ہدایت ہے، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ ہر ان پڑھ جاہل بھی اس سے دقیق قانونی اور کلامی مسائل کا استنباط کر سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے کسی قسم کی صفات اہلیت درکار نہیں ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی ماہر قانون، فلسفی یا ڈاکٹر اگر اپنے فن پر کوئی کتاب لکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مسئلہ پوری انسانیت کو فائدہ، اس کا فلسفہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا فلسفہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص جو ان علوم و فنون کے مبادی سے واقف نہیں ہے کھڑا ہو کر یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ کتابیں تو پوری انسانیت کے فائدے کے لیے لکھی گئی تھی، ان پر ماہرین قانون، فلسفیوں اور ڈاکٹروں نے اپنی اجارہ داری کیوں قائم کر لی ہے، تو اس کی عقل پر ماتم کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کتاب سے کما حق فائدہ اٹھانے کے لیے اہلیت کی کچھ صفات مقرر کرنا اجارہ داری قائم کرنے کی تعریف میں آتا ہے، تو پھر دنیا کے کسی علم و ہنر کو جاہلوں اور اناڑیوں کی دستبرد سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ دراصل علم و فن کی ہر کتاب انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو انسان اس علم و فن کو باقاعدہ ماہر اساتذہ سے حاصل کرے اور اس کے لیے جو محنت اور جتنا وقت درکار ہے اسے خرچ کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو جن لوگوں نے اس علم و فن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عمریں کھپائی ہیں ان میں سے جس پر زیادہ اعتماد ہو اس کی تشریح و تفسیر پر بھروسہ کرے۔ ان دو راستوں کے علاوہ جو شخص کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا اور متعلقہ علم و فن پر بھی۔ بالکل یہی معاملہ قرآن و سنت کا بھی ہے کہ وہ بلا شبہ پوری انسانیت کے لیے دستور ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بھی دو ہی طریقے ہیں، یا تو انسان ان علوم کو ماہر اساتذہ سے باقاعدہ حاصل کر کے ان میں پوری بصیرت پیدا کرے، یا پھر ان لوگوں کی تشریح و تفسیر پر اعتماد کرے جنہوں نے اپنی زندگیاں ان علوم کے لیے وقف کی ہے۔ اس 100% معقول اصول کو جس پر دنیا کے ہر علم و فن کے معاملے میں عمل کیا جاتا ہے، اجارہ داری کا طعنہ دینا سوائے سطحی جذباتیت کے اور کیا ہے؟ کیا ساری دنیا میں صرف قرآن و سنت ہی معاذ اللہ ایسے لاوارث رہ گئے ہیں
کہ ان سے مسائل مستنبط کرنے کے لیے اہلیت کی کوئی شرط درکار نہیں ہے اور ان پر ہر کس و ناکس مشق ستم کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آج کا یہ شبہ اور مغالطہ اور اس کا جواب مکمل ہو گیا، جس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ علماء کرام اور اہل اللہ قرآن پاک کی تفسیر کیوں کر سکتے ہیں، انہی کو کیوں تفسیر کرنے کا حق ہے، اور ہر کس و ناکس کیوں نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مکمل شبہ اور اس کا جواب ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔